معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 5 پیش خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی مختصر اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق و امین رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ قبیلہ قریش کی ایک بلند پایہ عورت جس کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی امانت و دیانت کا مشاہدہ کیا تو بہت متاثر ہوئیں، اور میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، بلند پائے کردار، راست گوئی اور امانت داری کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب مل گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، پھر شادی ہو گئی۔ شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 25 سال گزارے۔ یہ پہلی خاتون تھیں کہ جن کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 بچوں، لڑکے اور لڑکیوں سے نوازا۔ تمام بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھے، صرف ابراہیم حضرت ماریہ کے بطن سے تھے۔ قاسم سب سے پہلے پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ عبداللہ انہی کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بیٹیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت کی شرف سے مشرف ہوئیں۔ بیٹیوں میں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ہیں، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی حیات میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ کی اولاد کی ترتیب کچھ یوں ہے: قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ اور ابراہیم۔ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ اہل مکہ نے دیکھا کہ کعبہ کی عمارت خستگی کا شکار ہو چکی ہے اور دیواریں پھٹ گئی ہیں، بلکہ گرنا شروع ہو گئی ہیں، تو قریش کی لیڈروں نے ایک میٹنگ بلائی تاکہ کعبہ کو گرا کر اسے از سر نو تعمیر کیا جا سکے۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کو گرا کر از سر نو تعمیر کیا گیا اور اس کی تعمیر میں تمام قبائل نے شرکت کی۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہوگا۔ پھر لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسجد حرام کے باب یعنی دروازہ سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوا اسے اپنے جھگڑے کا ثالث مان لیا جائے گا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ دوسرے دن سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ اٹھے، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے معاملے کی تفصیل بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی اور زمین پر بچھا دی اور حجر اسود کو اس میں رکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ یہ واقعہ آپ کی اصابت فکر اور دانشمندی کی عظیم مثال ہے۔ نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خوش اخلاق، سب سے زیادہ مہمان نواز، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ اعمال صالح اور خصال حمیدہ کے پیکر تھے، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اس حدیث میں ہے۔ آپ صلہ رحمی کرتے، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔